بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے۔ ناظرین، اسلامی سال کا جو کہ ابتدا ہے محرم الحرام سے اور اس کی انتہا ہے ماہ ذی الحج سے۔ ماہ محرم الحرام میں بھی ایک عظیم قربانی ہے، ماہ ذی الحج میں بھی قربانی ہے۔ تو اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، اس کی انتہا بھی قربانی سے ہے، اور یہ جو ایام ہیں یہ مقدس ایام ہیں، ان کا بڑا احترام ہے۔ دیکھا جائے تو دن رات دکھنے میں تو برابر ہوتے ہیں، مگر عظمت و شان میں نہ راتیں برابر ہیں نہ ایام برابر ہیں۔ تو ماہ ذی الحج کے یہ جو 10 ایام ہیں، ان کی عظمت و شان کیا ہے، اس پورے ماہ مقدس کی عظمت و شان کیا ہے۔ تو ان ایام میں اہل اسلام پوری دنیا سے، ان دنوں تو وہ حالات نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات پھر سے وہ دن لوٹ آئیں کہ پھر سے وہ رونقیں بحال ہو جائیں، پھر پوری دنیا حجاز مقدس کا سفر کرے۔ اب کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ماحول نہیں، وہ رونق نہیں، وہ چہل پہل نہیں، وہ پوری دنیا سے عازمین حج کا آنا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو فریضہ ہے یہ تو ادا ہونے والا ہے، یہ تو ادا انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے، اور ماہ مقدس میں جو عظیم قربانی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام بستے ہیں تو وہ سنت ابراہیمی کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ عبداللہ ثاقب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ پروفیسر منہاج الدین قادری، ڈپٹی ڈائریکٹر نظامت تربیت منہاج القرآن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید پروفیسر، آپ کو بہت شکریہ۔ عبداللہ صاحب، آپ سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے گا ماہ ذی الحج کے ان ایام کے حوالے سے، اس کی عظمت و شان کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وقاص بھائی، آپ نے اس اہم عنوان پہ گفتگو کا موقع دیا اور مدعو کیا۔ جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ ایام جو ہیں یہ بڑے بابرکت ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں والفجر ولیال عشر، اس کی تفسیر میں یہ 10 راتوں کی جو قسم اللہ رب العزت نے یاد فرمائی، جمہور جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے اس 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ ذی الحجہ شریف کی پہلی 10 راتیں لی ہیں۔ پھر احادیث مبارکہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج شریف کے، ان سے فضیلت والے ایام کوئی اور نہیں ہیں، اور ان میں ایک دن کا روزہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اس کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایام بڑے ہی مبارک ایام ہیں، حج کے حوالہ سے، قربانی کے حوالہ سے، اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ آخری ماہ مقدس ہے اسلامی کیلنڈر کے حوالہ سے۔ تو ان 10 ایام اور ان 10 راتوں میں کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اپنے رب کو یاد کر سکیں، اس کی عبادت میں جتنا اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر سکیں، اتنا یہ دن ہمارے لیے بہتر ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے ان دنوں کی عظمت کے حوالہ سے جو ہم نے ابھی آیت تلاوت کی، اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے پھر یہاں یہ بات بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ سے بیان فرمائی کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خصوصیت کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان ایام کی فضیلت اور ان ایام کی طرف متوجہ فرمایا، اور حج جو ہے یہ بعد میں جا کے فرض ہوا، قربانی جو ہے یہ سن 2 ہجری میں فرض کر دی گئی، یعنی حج سے تقریباً کوئی 6-8 سال پہلے قربانی جو ہے یہ شروع ہو گئی تھی۔ تو ایام پہلے قربانی کا آغاز ہو چکا تھا اسلام میں، اور ایام حج کے حوالہ سے یہ جو ذی الحجہ شریف کی فضیلت ہے یہ بعد میں ہے، لیکن پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 10 ایام ان 10 راتوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ پھر جب حج فرض ہو گیا تو ظاہر ہے اس کا پھر کئی گنا جو ہے وہ اور زیادہ امپیکٹ جو ہے ہمارے ذہنوں پہ اور ہمارے دل و دماغ پہ آیا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ان 10 ایام اور 10 راتوں کو ہم ضائع کرتے ہیں، ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک میں جس طرح آخری عشرہ جو ہے کوشش ہوتی ہے ہماری طاق راتوں میں جاگ کر اپنے رب کی عبادت اور بندگی کریں، اسی طرح یہ 10 ایام بھی کسی طرح فضیلت کے اعتبار سے کم نہیں ہے۔ ہمیں ان ایام میں بھی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پر واضح کر دیے، ضائع کرنے کی بجائے کوشش کریں، کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پاک کے نذرانے پیش کریں تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو، اور کرونا کی اس وبا میں بھی یہ ایام ہمارے لیے
اور زیادہ موزوں ہے کہ ہم اللہ کو منائیں، اور یہ جو ایک وبا اس وقت پوری دنیا کو جکڑے ہوئے ہے اور جس کی وجہ سے سارے معمولات ہمارے متاثر ہیں، ان سے ہم نکل سکیں اور اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ ہمیں ڈھانپ کر اس وبا سے نجات اور خلاصی عطا میں فرما یہ دے۔ بھی چاہوں گا کہ آپ سے پوچھنا کہ حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ حرمت والے 4 مہینے ہیں قبلہ، اور ان سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ مہینے ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں اور پہلے بھی اسلام سے ان میں ایک تقدس رہا، اور لڑائی جھگڑا اور اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں جس سے فتنہ و فساد ہوتا ہے، ان ماہ مقدس میں اسلام سے قبل بھی لوگ اوائڈ کرتے تھے، اور اسلام میں بھی یہ 4 مہینے جو ہیں ان کو وہ احترام دیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جاتا جو ان کے تقدس کے منافی ہو، اور خصوصیت کے ساتھ ان کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ ذوالحج شریف ہے، محرم شریف ہے، اور رجب ہے، اور ذیقعد شریف ہے۔ تو یہ 4 مہینے وہ ہیں جو احترام والے مہینے ہیں، جن کی حرمت ہے، اور اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ایام میں ویسے بھی انسان اپنے آپ کو اپنا احتساب کرتے ہوئے ان معاملات سے دور رکھے جن سے اللہ رسول نے دور رکھنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ان 4 مہینے کی پریکٹس جو ہے وہ باقی 8 مہینوں پہ بھی ہم نے لاگو کرنی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو وہ بنانا ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہو، جو لوگوں کے لیے نفع والا ہو۔ تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بننا ہے، اور اپنی ذات کے لیے بھی ہمیں فائدہ مند بننا ہے۔ بہت خوب پروفیسر صاحب، میں اب چاہوں گا علامہ پروفیسر منہاج الدین صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ فرمائیے گا کہ اہمیت حج اور فلسفہ حج کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دینا چاہوں گا، اور کوئی نور کی پوری انتظامیہ کو، کہ رمضان کا مہینہ ہو یا محرم کا ہو یا ربیع الاول ہو یا ذی الحج ہو، جی تو آپ کی وساطت سے پوری قوم کو نئے موضوعات جاننے کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔ بے شک آپ کے اس ٹی وی چینل کے ذریعے بہت سی معلومات لوگوں تک پہنچتی ہے، تو جہاں اس پہ آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، وہاں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان توفیقات میں مزید اضافہ آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ اب جو حج کی اہمیت ہے، تو حج بنیادی طور پر تو ارکان اسلام میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کی سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت یہ ہے، یعنی ارکان اسلام میں ہے جی۔ وہ عبادات جو مسلمانوں پہ فرض ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب حج کی اگلی اہمیت اس انداز سے بھی دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہے کہ حج ایسی ایک عبادت ہے جو بہت ایک کمپریہنسو عبادت بھی ہے، یعنی یہ جامع العبادات بھی ہے۔ صحیح، اس میں بدنی عبادت بھی شامل ہے، اس میں مالی عبادت بھی شامل ہے، اس میں وقت دینے کے اعتبار سے بھی عبادت شامل ہے۔ تو یہ عبادات کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ حج کے اندر موجود ہے۔ زبردست۔ تو پھر حج ایسا ہے کہ اس میں، اور اگلا اہم ترین اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حج جو ہے یہ کلیتاً ایک محبت برا سفر بھی ہے اور محبت بری داستان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ طواف کعبہ ہو، وہ حجر اسود کا چومنا ہو، وہ صفا مروہ کی سعی ہو، جی، وہ پتھر مارنا ہو، وہ دیگر مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرنے ہوں، صحیح، زمزم کو پینا ہو، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جہاں عبادت ہے وہاں ایک پوری محبت کی داستان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حج یعنی ایک جامع عبادت بھی ہے، اسی طرح حج ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر ایک محبت کے عنصر کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر حج کے اندر کیا اگلی چیز، اس کے اندر خلوص بھی ہے، جی، کہ دیکھیں اپنا گھر بار کوئی چھوڑتا ہے اور ایک ہجرت کی شکل بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ یعنی باقی عبادات وہ اپنے گھر میں رہ کر کرے، اپنے وطن میں رہ کر کرے، اپنے اہل و عیال کے پاس رہ کر کرے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو محبت کے پیش نظر اور اخلاص دینے کے لیے یہ بندے کو ہجرت پر بھی معمور لیکن کرتی ہے۔ نماز تو کوئی کہیں بیٹھا ہے، کہیں پاکستان بیٹھا میں ہے پڑھ یا سکتا، کوریا میں ہے، ناروے میں ہے، امریکہ میں، وہ پڑھے گا، اپنے گھر میں زکوٰۃ پڑھے بھی دے گا، ہاں روزہ جی، بھی رکھے گا، روزہ۔ مگر حج کے لیے وہیں آنا پڑے گا، وہیں آنا پڑے کہ جہاں پہ آ کے اس نے ارکان ادا کرنے ہاں ہیں، جی، مناسک وہ جو ہیں۔ بالکل ایک ہجرت کرے گا تاکہ اس میں محبت کی، خلوص کی، للہیت کی یہ کیفیات بھی اجاگر ہوں۔ واہ واہ۔ اب فلسفہ حج بنیادی طور پر تو فلسفہ حج میں یہ چیز ہے کہ فلسفہ حج جتنا بھی ہے جی، اس کی ابتدا اس چیز سے ہے کہ یہ ایک اجتماعیت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دیکھ لیں کہ یہاں ہم ہیں یا کسی بھی جگہ ہیں تو مسلمانوں کے اندر وہ اجتماعیت کم نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، عبادات کی صورت میں ہو، معاملات کی صورت میں ہو، لیکن حج ایک ایسا فریضہ رکھا اللہ رب العزت نے کہ پوری دنیا سے مسلمان واہ واہ واہ، مخصوص ایام میں مخصوص اسی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں، صحیح، اور مل کر پوری دنیا کو، عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو جی، اس اپنے ادائیگی حج کے فریضہ کے ذریعے
ایک اجتماعیت کا درس بھی دیا جا رہا ہوتا ہے کہ مسلمان اس طرح متحد ہے، جی مسلمانوں کے اندر یہ ایک اجتماعیت ہے۔ تو حج کے فلسفے میں ایک اجتماعیت ہے، کاش کہ یہی اجتماعیت ہماری عائلی زندگی میں بھی آ جائے، صحیح، یہی اجتماعیت ہماری نجی زندگی میں بھی آ جائے۔ مسلمان جیسے وہاں ایک ہیں، جی کاش وہ مسلمان ہر جگہ پہ ایک ہو، اپنے کاز کے لیے، اپنی مرکزیت کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، کاش مسلمان اس طرح اتحاد کا ہر جگہ مظاہرہ کرے۔ صحیح۔ پھر فلسفہ حج میں اگلی چیز ہے کہ حج کے اندر اجتماعیت کے ساتھ ساتھ مساوات ہے۔ جی دیکھیں ہم یہاں 3 لوگ پروگرام میں بیٹھے ہیں تو ہمارا تینوں کا لباس مختلف ہے، صحیح، ٹھیک، ہمارے تینوں کی وضاحت مختلف ہے، جی۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر لاکھوں لوگ بھی شریک ہیں ایک جگہ پر تو ان کے اندر لباس میں بھی مساوات ہے، واہ واہ واہ، ایسے ہی ہے، انہوں نے جو کچھ چاہے شاہ ہے چاہے گدا ہاں ہے، جی، وہاں سب برابر ہے، وہاں سب برابر، جی انہوں نے جو لباس پہننا ہے اس میں بھی، انہوں نے جو کلمات وہاں کہنے ہیں اس میں بھی، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ زبان سے کہا جا رہا ہے وہ بھی ایک ہے سب واہ کا، واہ، جو لباس پہنا ہوا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، جی کوئی رعایا میں سے ہے کوئی مملکت کے سربراہان میں سے، جی، جو بھی ہے وہاں پہ اس نے لباس ایک ہی طرز کا پہننا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہو تب بھی، کوئی معمولی حیثیت رکھنے والا ہو تب تب بھی بھی، ایسے ہی ہے، وہاں وہ پہنچا تو اس کے اندر ایک مساوات کی کیفیت ہے۔ پھر حج کے اندر مساوات کے ساتھ ساتھ اگلی جو عام ترین چیز وہ یہ ہے کہ حج ایثار اور جذبے کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں یہ ہے کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے دوسرے لوگوں کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، جی وہاں یہ ایثار کی کیفیت خود بخود آ جاتی ہے، صحیح، وہاں ایک جذبہ آ جاتا ہے لوگوں کی خدمت کا، واہ واہ واہ، وہاں کسی کو کوئی پریشان دیکھے، رشتہ داری ہے نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ ہے نہیں ہے، کوئی جاننے والا ہے یا نہیں، ہر ایک کے لیے انسان کا دل دھڑکتا ہے، جی تو جذبہ اور ایثار بھی ہے۔ پھر اسی حج کے اندر فلسفہ میں اگلی عام ترین چیز ہے کہ حج کے اندر انسان کو بنیادی طور پر خلوص اور للہیت کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، بالکل صحیح، یعنی اس کے اندر سے پھر ریاکاری، یہ دنیا داری، یہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ، اور جتنے ایام وہ حسین کعبہ میں ہے اس جگہ پر موجود ہے، اس کے اندر ایک اخلاص ہے کہ مولا یہ میں نے سفر تیرے ہی لیے کیا، مولا یہاں میں حاضر ہوں تو تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے حاضر ہوں۔ تو حج اجتماعیت کا درس بھی دے رہا ہے، حج مساوات کا درس بھی دے رہا ہے، حج جذبہ اور ایثار کا درس بھی دے رہا ہے، حج اخلاص اور للہیت کا بھی درس دے رہا ہے۔ اس لیے پھر حج کہ فریضے کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حج ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی ادائیگی سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ حج کرنے والا ایسا ہوتا ہے اگر وہ آئندہ زندگی کو اپنی محفوظ بنا لے تو وہ ایسا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا، وہ گناہوں سے ایسے اس کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، ایسے اسے طہارت نصیب ہوتی ہے۔ واہ واہ ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی اس حوالے سے کہ حج میں مساوات کا درس بھی ملتا ہے، جذبہ و اخلاص بھی سامنے آتا ہے، اور ایسی محبت ہے، للہیت ہے، خلوص ہے، اخلاص کی دولت انسان کو نصیب ہوتی ہے، مگر انسان خود کو بدلے، جانے سے پہلے بھی بدلے اپنے ارادے کو، اپنی سوچ کو، اپنی نیت کو، اور وہاں جا کے پھر اسی بارگاہ میں ان کا ہو جائے کہ جن کے لیے وہاں پر پہنچا ہے، جب واپس آئے تو وہ خدمت خلق کے کام میں اس انداز میں لگے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے والا بھی ہو۔ پروفیسر منہاج الدین صاحب کے بعد میں علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کی طرف آؤں گا۔ آپ فرمائیے گا علامہ صاحب اس حوالے سے کہ جو قربانی ہے، حج کے ایام ہے جہاں پہ حج ادا ہوا وہاں پہ قربانی بھی ہے، اور اس سے پہلے میں چاہوں کہ پہلے آپ قربانی کے بارے میں بتائیں، پھر میں اگلا سوال، وہ اکثر لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی قربانی کرے یا نہ کرے، بال کاٹنا اور خط کرنا یا ناخن کا، اس بارے میں فرما دیجیے گا یہ کیا ہے؟ بہت خوبصورتی کے ساتھ پروفیسر صاحب نے حج کے حوالہ سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قربانی جو ہے یہ اس کے لیے 3 لفظ قرآن کریم نے استعمال فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو قربانی کا ہی لفظ ہے جس کو قرآن مجید برہان رشید نے استعمال کیا، دوسرا نحر کا لفظ ہے جو سورہ کوثر میں فصلی لربک وانحر کی صورت میں استعمال ہوا، اور تیسرا جو ہے وہ نسک کا ہے، قل ان صلاتی ونسکی۔ تو یہ 3 لفظ جو ہیں یہ قربانی کے لیے قرآن مجید برہان رشید نے استعمال فرمائے ہیں، اور قربانی کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، یہ بھی اسلام کے ساتھ خاص نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں اس کا انداز خاص ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम के बेटों से ये हमें ज़िक्र मिलता है, हाबील और काबील का, कि उन्होंने कुर्बानी की सूरत में अपने रब के हुजूर, एक ने मेंढे की कुर्बानी और एक ने जो है वो गंदम और फसल जो है उसकी कुर्बानी पेश की। उस वक़्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना तक कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये होती थी कि आसमान से एक आग आती थी जो उस कुर्बानी को खा लेती थी, तो वो समझा जाता था कि ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल कर ली गई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये करम किया हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से आपकी उम्मत पर कि कुर्बानी जो है वो ख़ुद ही खाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उसका सवाब भी पूरा पूरा मिल जाता है। अब कुर्बानी का जो तसव्वुर और जो फ़लसफ़ा हमारे यहाँ आया, उसमें हमने कुर्बानी जानवर की तो ले ली, लेकिन इसके अलावा जो उसमें हमारे लिए नसीहत थी, जो उसमें हमारे लिए सीखने की चीज़ें थी, उसको हमने यकसर फरामोश कर दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये दोनों बाप बेटे का जो एक अजीम आपस में मुकालमा है, कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इसको 23वें पारा के अंदर जो बयान किया सूरह साफ़ात के अंदर, जब इंसान उसको पढ़ता है तो हैरान रह जाता है कि ये क्या अज़मतें थीं इन खुश नसीब और इन आली मकाम अफराद को अल्लाह की तरफ से। अंबिया किराम के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, 13 साल की उम्र का एक बेटा है, उसको एक बाप अपना ख्वाब जो है वो बयान करता है और उससे कहता है कि तेरी इसमें राय क्या है। तो वो आगे से जवाब ये अर्ज़ करते हैं कि बाबा राय पूछने की क्या ज़रूरत है, फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान मुझसे क्या पूछते हैं, जो करने का हुक्म हुआ है कर गुजरिए, मैं इंशाअल्लाह सब्र करने वाला, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बाप भी कितना अजीम है कि उसने फैसला सादिर नहीं कर दिया कि मैं इसके सर कलम कर दूंगा, पूछा, और ये डायलॉग बड़ा ज़बरदस्त है। फिर आगे से बेटे का कुछ कहना, अगर अल्लामा साहब ये ना होता तो आज ये एतराज़ होता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत कि इन्होंने जुल्मन अपने बेटे को जनाब ज़िबा कर दिया, ये तो बड़ा इन्होंने जुल्म कर दिया, जबर कर दिया। तो आपने अपने बेटे से वो ख्वाब बयान किया, बेटे ने आगे से रज़ामंदी का इजहार किया। तो मकसद असल जो है कुर्बानी का वो सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, बल्कि अपने अंदर इतना हौसला पैदा करना है कि अगर अल्लाह के लिए और अल्लाह के दीन के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन और आपके मिशन के लिए हमें अपनी जान या अपनी औलाद की कुर्बानी पेश करनी पड़े, तो हम इंशाअल्लाह उससे भी दरेग नहीं करेंगे। और उसकी एक अदना सी झलक ये है कि हम एक आला किस्म का जानवर ख़रीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, ये उसके हुक्म की तकमील में है। और अगर इससे बढ़कर हमें अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़े तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। और यहाँ फिर ये बात भी पेश नज़र रहनी चाहिए इस सारे मुकालमे में कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे वालिद ने छुरी चला दी, अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया, तो कुरान मजीद कहता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। फिर कुरान मजीद के इस अंदाज़ पे कुर्बान जाए, कुरान फरमाता है कि फिर उस कुर्बानी का बदला हमने ज़िब्ह अज़ीम से दिया है। अब ज़िब्ह अज़ीम एक मेंढा जन्नत से आता है, यकीनन वो बड़ा मुबारक होगा, लेकिन एक नबी की कुर्बानी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का बदल वो मेंढा, वो अजीम फिदिया, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर हमारे उलमा ने और बिलखसूस शेखुल इस्लाम ने इस पर जो नुक्ता बयान किया वो कमाल का है। वो कहते हैं कि वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम से मुराद वो मेंढे की कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी पेंडिंग कर दी गई थी। और ये मुहर्रम में इंशाअल्लाह इस पर तफसील में हम कलाम करेंगे, अभी मैं इशारतन सिर्फ बात कर देता हूँ। वो फरमाते हैं कि ये कुर्बानी जो मेंढे की है ये उसका बदला नहीं है, ये फिदिया अजीम नहीं है। फिदिया अजीम वो है जो 10 मुहर्रम यौम आशूर को मैदान करबला में जो हज़रत इमाम हुसैन की सूरत में पेश किया गया, वो फिदिया अजीम है। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद ने कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा हम पर वाज़े किया, जिसको हमने समझना है, वो ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन की सरबुलंदी के लिए हमें किसी किस्म की कुर्बानी किसी लम्हे देनी पड़े, हम उसके लिए इंशाअल्लाह हर वक्त तैयार हैं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है कि बाल और नाखून ये जो मामलात हैं, ये क्या सिर्फ कुर्बानी करने वाले के लिए हैं या जो कुर्बानी नहीं करता उसके लिए भी हैं? यहाँ जो कुर्बानी करता है वो ये नहीं काम नहीं करता तो उसके लिए क्या होगा? ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। उसमें ये है कि ये कुर्बानी अगर कोई बंदा कर रहा है और वो अपने नाखून और बाल नहीं तराशता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल कर रहा है। और कोई बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता, उसके पास सकत नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो ये काम कम अज़ कम करके मुशाबहत इख्तियार करे, अल्लाह उसे इसका अजर ज़रूर अता फरमाएगा। और जो बंदा
قربانی کر رہا ہے اس پر یہ لازم نہیں کیا گیا، یہ باؤنڈ نہیں ہے وہ کہ وہ یہ بال اور ناخن جو ہے یہ نہیں کاٹ سکتا، اگر کاٹنا چاہے کاٹ سکتا ہے، قربانی کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ یہ نہیں کاٹتا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ضرور حاصل ہوگا۔ یہاں جو میری سمجھ میں ناقص سمجھ میں بات آتی ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے ناخن جو ہیں یہ نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، تو اس میں جو میری کم علمی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے اگر کوئی خطا ہو میری، تو اس میں مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، اسے علم نہیں کہ کہاں کب کس حالت میں اسے موت آ جائے۔ ہو سکتا ہے ناخن بڑے ہوں جب موت آ جائے، ہو سکتا ہے بال کچھ بڑے ہوں جب موت آ جائے، تو قربانی کے یہ 10 دن جب آپ بال بڑھا کے قربانی کرتے ہیں تو پھر قیامت کے دن آپ کو اس حالت میں، جس حالت میں آپ نے قربانی کی ہے، جتنے وہ آپ کے جسم کے حصے اعضاء بڑے ہوئے ہیں اسی کے حساب سے اللہ کی طرف سے آپ کو انعام و اکرام جو ہے وہ عطا ہونا ہے۔ تو اس لیے، اور دوسرا پھر حج والوں کے ساتھ مشابہت بھی ہو جاتی ہے اس میں کہ جب وہ احرام باندھ لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں منع ہو جاتی ہیں، تو یہاں پہ رہ کر ہم ان کی اس وہاں تو نہیں پہنچ سکے، ان کی مشابہت کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ مولا کبھی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما کہ ہم بھی احرام باندھے ہوئے تیرے گھر کا طواف ان دنوں میں کر رہے ہوں، اور ایام حج میں ہم بھی تیرے گھر کا طواف کرنے کے بعد تیرے محبوب کے در پہ حاضر ہوں، اور اس پرفضا مقام پہ اور اس قبولیت اور اس رحمتوں اور برکتوں کی برسات والی جگہ پہ ہمارا بھی نام شامل ہو، اور ہمیں بھی یہ سعادت اور یہ موقع زندگی میں نصیب ہو۔ پروفیسر منہاج الدین صاحب فرمائیے گا فلسفہ قربانی اور عظمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ بھی گفتگو فرمائیے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے جتنی ہم بات کر بھی لیں ان کی عظمت یقیناً اس سے بہت بلند ہے۔ ایسے ہی اب ایک بات جو محبت بھری ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو پہلے پارے میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم کو ان کے رب نے بہت سی آزمائشوں کے ذریعے آزمایا۔ جی اب یہاں ایک اس کی تفسیر بھی ہے، اس بمعنی اذکر آتا ہے، یہ ایک الگ پورا میدان ہے کہ حضور علیہ السلام کو وہ وقت کیوں یاد کروایا جائے۔ جی خلاصتاً یہی ہے کہ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو اس موقع پہ موجود ہوتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام اپنی تخلیق کے اعتبار سے آپ سے پہلے جتنے واقعات رونما ہوئے آپ سب واقعات کے موقع پر موجود تھے، اس لیے اللہ انہیں یاد کر۔ اب سیدنا ابراہیم کو صرف اس وجہ سے نہیں آزمایا گیا کہ اسماعیل کی قربانی کرنی، اللہ رب العزت فرما رہے بکلمات، کہ ہم نے ابراہیم کو متعدد بار آزمایا۔ ٹھیک ہے، اب وہ آزمائش وہ نار نمرود کی آزمائش بھی ہے، جی وہ آزمائش اپنی اولاد اور فیملی کو بوادٍ غیر ذی زرع، ایک ایسی بستی پر چھوڑ کر آنا اور ہجرت کروانا جہاں دور دور تک رہنے کے اسباب ہی نہیں موجود، وہ آزمائش بھی ہے۔ پھر آزمائش یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جو جس جرت اور دلیری کے ساتھ توحید کی دعوت کو عام کیا، وہ بھی ایک آزمائش تھی آپ کے لیے۔ اب یہ ساری آزمائشیں، اور پھر انہی آزمائشوں پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی ہے، یہ ساری آزمائشیں ہیں، یہ ساری آزمائشوں سے اللہ نے گزارا، اور اللہ خود فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو جس آزمائش میں بھی ڈالا، فا بھی تفصیلی ہے تاکید کے لیے، اور نون تاکید ثقیلہ بھی ہے تاکید کے، کہ ابراہیم ہر آزمائش میں اللہ فرماتا ہے وہ پورا اترے، وہ پورا اترے، وہ پورا، جب ہر آزمائش میں پورا اترے تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم آپ کو انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ تو یہاں عرض کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ امامت جو ہے، یہ شان و عظمت جو ہے، وہ اللہ ویسے بھی دے سکتا تھا، صحیح، وہ ویسے بھی دے سکتا تھا، اللہ کو تو معلوم تھا ابراہیم پورا اتریں گے، جی لیکن آزمایا، آزمائش ابراہیم کے لیے نہیں، آزمائش اللہ کے لیے نہیں، آزمائش انسانیت کے لیے، جی
کہ اگر کسی کو کوئی مقام ملتا ہے تو وہ مقام آزمائشوں میں پورا اترنے سے ملتا ہے. کیا بات ہے. اب یہ اس سے بڑی آزمائش، جیسے آپ نے آیات سنی علامہ صاحب سے، اب یہاں میں جو بات ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے وہ یہ دیکھیں، جب سیدنا ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام سے مکالمہ کیا نا کہ بیٹا میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے، جی آگے سے جو جواب آیا وہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا وہ کر گزریے. جی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جی یہاں میں ناظرین تک یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ابراہیمی نہج پہ تربیت کرے گا تو پھر اسے اسوہ اسماعیلی ملتا ہے. بے شک. اگر اولاد کی تربیت اس نہج پہ نہیں ہوگی تو پھر کبھی بھی ان سے اسوہ اسماعیلی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. ایسے ہی. اگر کسی کی تربیت حضور علیہ السلام کے منہج پر ہوگی تو پھر آگے سے کوئی اسوہ حسینی سامنے آتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اولاد کی تربیت اس طرح سے پہلے دن سے کی جائے کہ جب ان سے کوئی آزمائش لی جائے، ان سے کوئی قربانی لی جائے تو وہ آگے سے لا نہ کہیں، بلکہ وہ کہیں کہ ابا جان جو حکم ہوا وہ کر گزری، اور آگے سے تربیت دیکھیں. یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، جی یعنی وہاں میں کو نہیں رکھا، وہاں بھی یہی کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ دیکھیں گے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. واہ واہ واہ. علامہ نے اسی موقع پر کہا نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جن کو جد الانبیاء ہونے کا شرف ملا، اور وہ ابراہیم کہ جن کی ہی آگے نسل سے ذریت سے حضور علیہ السلام کا نور بھی منتقل ہوتا رہا. تو یہ شرف اور اعزاز تو آپ کے ساتھ. اب جو فلسفہ قربانی ہے تو فلسفہ قربانی بھی سورہ حج میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اے لوگوں جو تم قربانی کرتے ہو نا تو اللہ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت تک کیا چیز پہنچے گی؟ ولاکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تک جو چیز پہنچے گی اللہ نے فرمایا وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. واہ واہ واہ. تم کس اخلاص سے وہ قربانی کر رہے ہو، للہیت کے کس مقام پہ تم وہ قربانی دے رہے ہو، اللہ تک وہ چیز پہنچتی ہے. تو تقوی ایسی چیز ہے، اخلاص ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور وہی تقوی ہی ہے بنیادی طور پر، وہی نیت ہی. ورنہ جانور تو آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، پورا سال ذبح ہوتے ہیں. جی. وہی جانور عام دنوں میں ذبح ہو رہا ہے تو وہ ذبح ہو رہا ہے. جی. وہی جانور اس دن پر ذبح ہو رہا ہے تو وہ قربانی بن رہا ہے. ایسے ہی. تو وہ ذبح ہونا اسے قربانی نہیں بنا رہا، وہ نیت اسے قربانی بنا رہی. کیا بات. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اخلاص اور للہیت ہو. پھر جیسے ناظرین ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ گزشتہ 2.5-3 سالوں سے ملک پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو جی. کرونا جیسی وبا کی لپیٹ میں، یہاں ہر بندہ اس سے متاثر ہوا. جی. کوئی فائنینشلی طور پہ مضبوط تھا وہ بھی، کوئی کمزور تھا، تو ہر بندہ متاثر ہوا. یہاں پر دوسری چیز یہ ہے کہ اس قربانی کے گوشت کو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جن کے ہاں پورا سال کھانے کے لیے کوئی اچھا کھانا نہیں ہوتا. میں اس طرف انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا. علامہ عبداللہ ثاقب صاحب فرمائیے گا کہ جانور خریدتے وقت کیا ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ کون سا جانور قربانی کے لیے قابل قبول ہوگا، تاکہ ناظرین کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے. قربانی کے لیے جانور جو ہے اس کو ایک تو ہماری رہنمائی یہ کی گئی کہ خوبصورت جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے منتخب کیا جائے. جی. خوبصورت جانور خریدتے ہوئے ہمیں پھر جو احتیاط کرنی ہے، کیونکہ آج جو کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے ہاں جو خیانت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. قربانی کا جانور خریدتے ہوئے پچھلے کچھ سالوں سے ایسے فراڈ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس قسم کا ہم نے اپنی عبادات کے ساتھ بھی اس وقت 2 نمبری کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. تو اس میں بنیادی طور پر تو 3 قسم کے جانور ہیں جن کو قربان کیا جا سکتا ہے. ایک تو بکرا ہے، اس میں دمبا، چھترا، یہ سارے قسمیں آ جائیں گی. اس کے بعد گائے بیل ہے، اور اس کے بعد اونٹ ہے. ان میں عمروں کا جو ہمیں حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ بکرا جو ہے اس کی عمر 1 سال ہونی لازم ہے.
बकरा, इसमें दुम्बा, छतरा सारे आ जाएंगे। जी, छतरे में एक सिर्फ इस्तिस्ना है कि वो 6 महीने का भी अगर दिखने में साल का लगे तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है छतरे में। बकरा जो है उसमें ये शर्त है कि 1 साल उसकी उम्र हो तो फिर उसकी कुर्बानी की जा सकती है। गाय और बैल जो है उसमें 2 साल की उम्र का होना ज़रूरी है और उसमें 7 अफराद जो हैं वो कुर्बानी में शामिल हो सकेंगे गाय में। बकरा हो, छतरा हो, दुम्बा हो, छोटे जानवर जो है इनमें एक बंदा जो है उसकी कुर्बानी होगी। हमारे यहाँ ये भी एक सोच पनप रही है कि एक कुर्बानी जो है वो पूरे घर की तरफ से कर दी जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर एक घर में 5 अफराद हैं और 5 में से 2 बंदे या 3 बंदे साहिब निसाब हैं तो उन तीनों को अलग अलग कुर्बानी करना ये उन पर वाजिब है। गाय जो है उसमें 7 हिस्से जो है वो शामिल हो सकते हैं, यानी 7 अफराद की कुर्बानी जो है वो एक गाय और एक ऊँट के ज़रिए हो सकती है। तो गाय की जो उम्र है वो 2 साल है और ऊँट जो है उसकी जो उम्र है वो 5 साल है। इससे कम की उम्र में कुर्बानी नहीं हो सकती ऊँट की। फिर गाय और ऊँट की कुर्बानी में एक और हमारे लिए आसानी ये भी है कि अगर कोई बंदा अपने बच्चों का अकीका करना चाहता है तो वो भी उस कुर्बानी में अपने बच्चों की अकीके की नीयत से शामिल हो सकता है। तो गाय और ऊँट में लड़के के 2 हिस्से हो जाएंगे और लड़की का 1 हिस्सा हो जाएगा। अकीका भी इसी कुर्बानी के साथ अदा हो जाएगा, ना कुर्बानी को फ़र्क पड़ेगा और ना उसके सवाब में कोई कमी होगी, बल्कि अकीका भी अदा हो जाएगा। और आवाज़ें उठती हैं, लोग बात करते हैं नहीं हो सकती, लेकिन आपने बड़ा कैटेगोरिकल बयान बिल्कुल ये बता दिया है कि वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये बताएगा कि जो भैंस का बच्चा है जिसे हम पंजाबी में कट्टा कहते हैं, उसकी कुर्बानी के बारे में उसकी कुर्बानी भी जायज़ है, उसकी कुर्बानी भी की जा सकती है। उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया था, लेकिन उन्हीं के अपने जो किताबें हैं उनमें से भी ये साबित शुदा बात है कि उसकी कुर्बानी भी जायज़ है, कुर्बानी की जा सकती है, उसमें भी कोई हरज नहीं है। इसमें फिर ये चीज़ भी हमें पेश नज़र रखनी चाहिए कि ऐसा जानवर जो लागर है, जिसका कानापन ज़ाहिर है या जिसका कोई ऐब ऐसा जो उसकी कीमत में कमी करता है, ठीक है, उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। तो हम अक्सर ये ख़त्म नबूवत के हवाला से मैं एक छोटा सा जुमला जल्दी से कह के आगे बढ़ जाता हूँ कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दीन के मानने वाले हैं जिसमें काने जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होती। तो पता नहीं वो कैसे लोग हैं जिन्होंने एक आँख से महरूम बंदे को अपना नबी मानते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे लाने की जसारत की है। फिर इसमें ये बात भी हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए कि कुर्बानी जो हमने करनी है उसमें हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए, जैसा कि किबला प्रोफेसर साहब ने। मैं वो आता हूँ उस तरफ कि एक ऐसा जानवर के उसके सींग जो है, एक का सींग दिखाई नहीं दे रहा और एक नज़र आ रहा है, तो वो भी ऐब में शामिल होगा? अगर तो कुदरती सींग नहीं है तो वो ऐब में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर सींग है और आधे से ज़्यादा टूटा हुआ है तो फिर वो ऐब में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर सींग है ही नहीं कुदरती, क्योंकि बाज़ जानवर ऐसे होते हैं तो वो एक्सेप्शन केस है। जी बिल्कुल, और अगर है और ज़्यादा टूटा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी वो ऐब में शामिल हो जाएगा फिर। और अगर उसका सींग जो है वो थोड़ा बहुत टूटा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी में कोई हरज नहीं है, बहुत अगर है। जी थोड़ा बहुत अगर है। तो लंगड़ापन जो है, लंगड़ापन अगर उसके चलने में मुश्किल आ रही है और वाज़े है तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ठीक है, यानी वो ऐब जिससे कीमत में कमी वाक़ई हो जाए, यानी आसान सा फार्मूला हमें फुक़हा ने दे दिया। 20,000 की चीज़ आपको 14 में मिल रही है, 14 में मिल रही है तो आप समझ जाएं कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर इसकी कुर्बानी जायज़ होती तो इसकी कीमत इतनी नीचे कभी भी ना आती मार्केट से। तो मार्केट से नीचे 2 वजह से कीमत आएगी, या चोरी का होगा तो या उसमें कोई ऐसी कमी होगी कि जिसकी वजह से मालिक को पता है ये बिक नहीं सकता तो इसको 2 नंबरी के साथ बेच दिया जाए। तो इसलिए ये दिन की रोशनी में जाएँ जानवर ख़रीदने के लिए, तसल्ली के साथ ख़रीदें, क्योंकि आजकल ये भी देखने में आता है कि दांत भी 2 नंबर तरीके से लगाए जाते हैं, बाकी मामलात भी किए जाते हैं। तो दिन की रोशनी में जाएं, अच्छी तरह तसल्ली करके जानवर को चला के, जानवर को अच्छी तरह से देख के आप ख़रीदें। और जानवर को ख़रीद के जब आप लाते हैं तो घर में गाड़ी से उतारते हुए कोई मामूली सी चोट लग जाए या जानवर को ज़िबा करते वक्त कोई चोट लग जाए तो वो ऐब में शुमार नहीं की जाएगी। उस जानवर की कुर्बानी जो है वो बिल-इत्तिफाक जायज़ होगी। यहाँ ये भी फरमाएगा साकिब साहब कि आप हम जब जानवर लेने जाते हैं, मानसून है, बारिशें हैं, करंट लग जाता है, जानवर जो कि मर जाता है ख़रीदने के बाद, या वो भाग जाता है या वो या मर जाता है, जो कोई भी सूरत बन सकती है, किसी गड्ढे में गिर गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसके लिए जिसने वो ख़रीदा है, कुर्बानी देनी है, उसको दोबारा ख़रीदना पड़ेगा, ये क्या करना, उसके लिए क्या है? करंट लगने से मर गए जानवर, उसमें ये है कि जो साहिब निसाब है उसके लिए फिर ये है कि वो दोबारा जानवर लेके कुर्बानी करेगा, उसका अजर तो अल्लाह की बारगाह से उसे मिल जाएगा, लेकिन उसको कुर्बानी करनी चाहिए। लेकिन अगर वो साहिब निसाब था
جانور لیا, جانور کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اور وہ صاحب نصاب نہیں رہا تو پھر اس کے لیے وہ قربانی ہو گئی, اس کے لیے قربانی اس کو نہیں کرنی پڑے گی, یعنی اس پر وہ لازم نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, ایک بندہ اس کا جو حق ہے وہ ادا ہو گیا کیونکہ اس نے لے لیا تھا جب وہ صاحب نصاب تھا, اس وقت اس نے لے لیا. اب اس کے جانور کے ساتھ کوئی حادثہ آ گیا, کوئی بیماری آ گئی, اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا, لہٰذا اب اس حالت میں چونکہ اس پر قربانی ہے ہی نہیں تو اس لیے وہ نہیں کرے گا. اگر زیادہ مال ہے تو پھر وہ کرے. اور اگر کوئی فقیر ہے جو صاحب نصاب نہیں, اسلام نے اس کو چھوٹ دی تھی. اب یہ بھی بتا دیں صاحب نصاب, جی صاحب نصاب کے لیے وہی جو زکوٰۃ کے لیے ہمارے فقہا نے بیان کیا کہ 7.5 تولے سونا, 52 تولہ چاندی یا اس کی مقدار میں رقم انسان کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہے, ضروریات زندگی سے علاوہ. یعنی سیونگز جو ہے وہ 52 تولہ چاندی کی قیمت یا 7.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر قیمت موجود ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے. میں اس حوالے سے یہ جو آخری گزارش کرنے لگا تھا, ایک بندہ فقیر ہے یعنی صاحب نصاب نہیں ہے, اس کو اسلام نے کہا تھا تیرے پہ قربانی نہیں, اس نے شوقیہ طور پہ اپنے اوپر قربانی کو لازم کیا اور جا کے جانور خرید لایا. اب اگر اس کا جانور گم جائے تو اس کو معافی نہیں ہے. اچھا, اسے معافی نہیں اچھا ٹھیک ہے, اس کے لیے لازم ہے, واجب ہو گیا اس پر کہ اب وہ پیسے جہاں سے بھی کرے گا وہ قربانی ضرور کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو یہ احساس ہو کہ جب اللہ رسول نے مجھے آسانی دی تھی تو کیوں میں نے اللہ رسول کی آسانی سے فائدہ نہیں اٹھایا, اور کیوں میں جا کر اس کام کی طرف میں اپنے آپ کو لے گیا جو کام میرے اوپر ابھی تک لازم نہیں تھا. بالکل, میں اس طرف آگے بڑھوں گا. الدین صاحب فرمائیے گا کہ اس نے جو خریدا دائیں بائیں لوگوں کو دکھانا بھی تو تھا نا کہ میں بھی کچھ ہے جناب, تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر وہی بات ہے کہ ریاکاری تو بنیادی طور پر تو پھر وہی بات آ جائے, حضور علیہ السلام نے جو فرمایا انما الاعمال بالنیات, ٹھیک ہے, اعمال کی قدر و قیمت نہیں, اصل قیمت نیات کی ہے. صحیح. اب جس نیت سے اس نے دو طرح کے لوگ, میں یہاں پہ آپ کو معذرت روکنا چاہوں گا. ایک تو وہ ہے کہ جو دکھانا چاہتے ہیں کسی کچھ ہے وہاں, اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے پاس ہے وہ کرتا نہیں ہے, وہ بس چھپ کے بیٹھا ہوا, بھائی ٹھیک ہے آئے گوشت تو کھا لیں گے. یہ دو طرح کے لوگ بھی سوسائٹی میں موجود ہیں. دونوں طرح کے طبقات جو ہیں قابل مذمت ہیں. جی, یعنی مال ہو اور پھر وہ نہ کرے قربانی تو اس ایسے مال کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وہی مال اس کے لیے عذاب کا باعث بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی مال کے ذریعے اسے کوئی اور آزمائش دی جا سکتی ہے. صحیح. تو حضور علیہ السلام نے اگر کوئی سنت دی ہے یا شریعت نے کوئی حکم دیا ہے تو اس میں بہت سی پوشیدہ حکمتیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ دی جاتی ہے تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے جو تمہارا مال ہے اسے پاک کر دیتا ہے, اوکے, تمہارے لیے پاکیزگی ہے. تو قربانی بھی سیم ایسے ہے. حضور نے فرمایا اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے زمین پر, اللہ رب العزت قربانی کرنے والے کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ایک ایک بال کے بدلے اس کو نیکی دی جاتی ہے. تو یعنی اجر بھی رکھا. اب جو نہیں کر رہا تو وہ یقیناً اپنے لیے عذاب کو خود دعوت دے رہا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو کر رہا ہے لیکن ریاکاری کر رہا ہے, دکھلاوا کر رہا ہے, دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, جیسے یہ ٹرینڈ آج کل بہت چل چکا ہے. جی ایسے ہی میں اس لیے کہا کہ یہ بھی ٹرینڈ عام ہو چکا ہے. یعنی اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا میں ایک پوری وار بنی ہوئی. ابھی 4 دن تو بکرے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے, بدقسمتی ہے ہماری, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ریاکاری ہے. ترغیب دینا دوسروں کو وہ ایک الگ معنی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمارے اس عمل سے دوسروں کو ترغیب ملے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس ترغیب کو ترغیب ہی رکھا جائے, اس کو ریاکاری نہ بنایا جائے. تصویریں بنا کر فیس بک پہ. اب جو نہیں کر رہے, کسی کی شاید دل آزاری ہو, جی ایسے ہی, کسی کا دل دکھے کہ کاش ہم بھی کرتے ایسا, کاش ہم, یعنی اس نے ریاکاری کی, یہ ایک الگ گناہ. اس کی ریاکاری کی وجہ سے کسی کا دل دکھا, یہ ایک الگ گناہ اس کے لیے. تو اخلاص اور للہیت ہی ہو. پھر جو میں اس سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا, تو پریشانی ہر ایک کے لیے ہے, تو یہاں ایسے لوگوں کو یاد رکھا جائے. جی. اب ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, ایک ٹرینڈ ہے, یہ بھی عجیب ٹرینڈ ہے. یہ آپ بتائیے گا کہ گوشت کے جو 3 حصے تقسیم کرنے کا یہ حکم ہے یا ویسے ہی ہم کرتے ہیں, اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ حکم بھی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اگر کوئی سارا گھر میں رکھ لے تو وہ بھی اجازت ہے. جی. لیکن ترغیب حضور نے کتنی اچھے طریقے سے دی کہ ایک اپنے لیے رکھو, ایک رشتہ داروں کے لیے رکھو, ایک غریبوں اور مساکین کے لیے رکھو. صحیح. تو یہ بنیادی طور پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی تقسیم پہ عمل کرنا چاہیے. اب کتنے ہی لوگ ہوں گے جو مجبوراً کہہ بھی نہیں رہے کسی کو. میں جو عرض کر رہا تھا, ایک عجیب ٹرینڈ ہمارے یہاں جہاں سوشل میڈیا کا یہ چلا ریاکاری کے لیے, وہاں اس سے بھی عجیب ایک ٹرینڈ یہ ہے
کہ محلے میں اگر 5 لوگ قربانی کر رہے ہیں تو ان 5 میں کیا ہو رہا ہے، میں نے قربانی کی تو میں گوشت ان کو دے رہا ہوں، انہوں نے قربانی کی تو یہ بدلے میں مجھے ہی دے رہے ہیں۔ جی ایسے ہی کاش ہم آپس میں بیٹھ کر کوئی اتفاق کر لیں اور یہ کہیں کہ میں نہ آپ کی طرف بھیجتا ہوں نہ آپ میری طرف بھیجتے ہیں، ہم دونوں گوشت غریبوں میں جا کے تقسیم کریں۔ ایسے ہی یہ بات اچھی ہے، مگر عملی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی محلوں میں رہتے ہیں اور جو محلے کی زندگی ایک الگ زندگی ہے، اور سوسائٹیز میں رہنا اور چیز ہے اور محلے داری راما صاحب اور چیز ہے، لیکن اب جتنا ہو سکے مساکین تک غربا تک پہنچانا اور چاہیے۔ آخری چیز اس حوالے سے میں یہ بھی عرض بس کر دوں، مختصر آپ دو جملہ وہ یہ عرض کر دوں کہ اس قربانی کو ہم ایک ایسا ایونٹ بنائے کہ اس سے اسلام کا حسن اور تشخص وہ برقرار رہے۔ برقرار ہے، بالکل۔ اگر قربانی کر کے ہم نے غلاظت پبلک کی راہ گزر پہ ہم نے پھینک دی، یا ان قربانی کی ہم نے جو کھالے ہیں یا وہ چیزیں اگر وہ ہم نے اس کا کوئی ناجائز استعمال کیا، ان قربانیوں کے جو فضلات ہیں وہ شارع عام پہ اگر ہم پھینکتے رہے تو اس سے قربانی تو ہو گئی لیکن عوام کو تکلیف ہوگی۔ تو ایسی چیز کا بھی پراپر جو حکومت کی طرف سے انتظام کیا جاتا ہے، قربانی کے جو فضلات ہیں وہ انہی جگہوں پر ہم پھینکیں تاکہ گلی محلوں میں عام گندگی اور غلاظت نظر نہ آئے۔ تو میں اسی حوالے سے بہت شکریہ، آپ کو چند باتیں عرض کر باتیں چکا ہوں۔ بہت تھیں علامہ عبداللہ ثاقب صاحب، فیصل صاحب، لیکن وقت گزر چکا ہے اور وقت اتنی تیزی سے گزرا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا، اور بہت زیادہ سوالات تھے، لیکن چند باتیں اہم باتیں ہم نے ناظرین تک پہنچائی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، راہ فلاح میں آج کا عنوان حج کے فضائل کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، قربانی کیسے کرنی ہے، جانور کیسے ہم نے خریدنا ہے، ہمارا اخلاص ہونا چاہیے، تقویٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ہماری نیت کو دیکھا جاتا ہے، تو اپنی ہمیں انسان کو نیتوں کو درست کرنا چاہیے، سوچ کو اچھا کرنا چاہیے۔ جب ہمارے خیالات اور نیات اچھی ہوں گی یقیناً ہمیں اجر عظیم رب کائنات کی طرف سے ملے گا۔ اور قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم یہاں اگر قربانی کر رہے ہیں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو دین اسلام کے لیے ہمارا تن من دھن بھی حاضر ہے۔ راہ فلاح سے دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔